کہ میں آج منصور علی خان صاحب سے چند سوالات جو ہے وہ کروں گی۔ منصور صاحب نے کیا کہا؟ تو ہم نے کہا کہ باجوہ صاحب نے جو کر دیا بس کر دیا، آگے موو آن کر۔ باجوہ صاحب نے اپنی تصحیح کی، جو پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ تو تاریخ نے لکھ لی، تاریخ کو کبھی نہ کبھی سامنے آنا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ باہر کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب، آپ ہمارے پاس پٹیشن لے کے آئے، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو اب جو سچائیاں ابھی تک ان کے دل میں ہیں اور جو مریم نواز شریف کے ساتھ جو ہوا، ان تمام چیزوں کو سامنے لانا عوام کا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوڈے ود عظمہ بخاری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم کچھ ڈیفرنٹ طریقے کی بات کریں گے۔ میں نے جب یہ یوٹیوب چینل بنایا تھا تو میں نے کئی دفعہ گزارش بھی کی کہ میرا مین مقصد یہ تھا کہ خاص طور پہ یوٹیوب ایک بڑا اب ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہر شخص جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اس کی رائے کو سنا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اچھی لگتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں اچھی لگتی ہے، اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے بارے میں جو بھی بات کی جاتی ہے اس کا جواب دینے کا کوئی مناسب انتظام موجود نہیں ہے، اور اس لیے میں نے یہ ایک انیشیٹو لیا اپنے یوٹیوب چینل کو بنانے کے لیے۔ اور آج جو ہے وہ میں جو ہے منصور علی خان، آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کے ایک مایہ ناز صحافی ہیں، ایک بہت توانا آواز ہے میڈیا کی، اور وہ ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ٹائیگر صحافیوں کی میں بات نہیں کر رہی، نہ ان لوگوں کی، ان کو تو صرف ان کے عمران خان کی جو زبان بولے صرف وہ انڈیپینڈنٹ لگتا ہے، باقی کوئی اور نہیں لگتا۔ سو انہوں نے جو ہے وہ کل ولاگ کیا جس کے اندر انہوں نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک ایکچولی مرتضیٰ علی شاہ جو اگین ایک بڑا اور بڑا ایک مستند صحافی کے طور پر جانے جاتے ہیں لندن میں، اور وہ مسلم لیگ نون کی لندن کی تمام خبریں جو ہیں وہ رپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ان کی ایک خبر کے حوالے سے انہوں نے ایک ولاگ کیا جس کے اندر مجھے جو ہے وہ میں سمجھ رہی ہوں کہ کچھ چیزیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ تو آج کا ہمارا ولاگ جو ہے وہ اس متعلق ہے، اور آج میں جیسے منصور جو ہے وہ اپنے کپتان سے 10 سوالات یا جتنے بھی سوالات وہ کرنا چاہیں، وہ ہر ایک سے کرتے ہیں ویسے تو، لیکن میرے کپتان سے جو ان کا کپتان ہے اس کے لیے وہ زیادہ سوالات کرتے ہیں۔ تو آج اس ولاگ کے حوالے سے میں آج منصور علی خان صاحب سے چند سوالات جو ہے وہ کروں گی۔ پہلے منصور صاحب نے کیا کہا؟ منصور صاحب نے ایکچولی جو مرتضیٰ علی شاہ کی جو خبر ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے، اور اس کے اوپر 3-4 بڑی مجھے وہ تھوڑے جو ہے وہ تلخ لگے کہ ہم کوئی نیا بیانیہ تخلیق کرنے جا رہے ہیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس لیے ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے نئے بیانیے کی، تو ہم ایک آرٹیفیشل طریقے سے ایک نیا بیانیہ بنانے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس خبر کے اندر بھی مرتضیٰ علی شاہ نے بھی اور منصور صاحب نے بھی وہ تمام بیانیہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ بیانیہ یہ ہے کہ جو عمران خان، جو پروجیکٹ عمران خان تھا، اس کے جو چند کردار ہیں جنہوں نے پیناما کیس سے لے کر، بلکہ میں کہوں گی ڈان لیگ سے لے کر پیناما کیس سے ہوتے ہوئے عمران خان کو وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچانے کی جو تمام جو کوششیں کی ہیں وہ عوام کو بتایا جائے گا، تو یہ کوئی نیا بیانیہ ہے۔ پہلی تو بات گزارش یہ ہے کہ یہ نیا بیانیہ نہیں ہے۔ کیا جنرل باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، کیا ان سب کی جو خدمات ہیں عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، کیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہیں؟ کیا یہ نیا بیانیہ ہے؟ اس میں نیا کیا ہوگا؟ اس میں نیا یہ ہو سکتا ہے کہ چند حقیقتیں، چند سچائیاں جو ابھی تک میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کے دل میں ہیں وہ عام پبلک کو بتا دی جائیں۔ تو اس کو نیا بیانیہ کہنا، یہ کہنا کہ ہم گھڑ رہے ہیں، ہماری ضرورت ہے، نہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے، ملک کی ضرورت ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ جب ہم حکومت میں آ گئے ہیں اور اب ہم حکومت میں چکے ہیں تو ہم نے کہا کہ باجوہ صاحب نے جو کر دیا بس کر دیا، آگے موو آن کریں۔ وہ ایز ادارے کے طور کے اوپر ظاہر ہے باجوہ صاحب نے اپنی تصحیح کی، لیکن جو ان کا ماضی ہے، جو انہوں نے اس پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آگے لے جانے کے لیے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا، وہ تو تاریخ نے لکھ لیا، اور تاریخ نہ جھٹلائی جا سکتی ہے اور نہ تاریخ کو مسخ کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ کو کبھی نہ کبھی سامنے آنا ہوتا ہے،
اور جو ہے وہ بھٹو صاحب کی شہادت کی تاریخ ہو، اس کے میں بیک گراؤنڈ کیا تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کیسے ہوئی، اس کی ڈیٹیلز کیا تھی، یہ تمام چیزیں حقائق سامنے آتے ہیں. اور اب جب 2023 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو پاکستان آج جن معاشی حالات کا شکار ہے اس میں عام آدمی کو پتہ چلنا ضروری ہے کہ اس پاناما کی سازش سے پہلے اور عمران خان کو لانچ ہونے سے پہلے پاکستان جس کو 20 بڑی معیشتوں کے اندر شمار کیا جا رہا تھا، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے، پاکستان نے پہلی دفعہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کیا 2016 میں، آئی ایم ایف خداحافظ کہا، اور جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ ہم ختم کر کے ہم ایک سٹیبلٹی کی طرف جا رہے تھے. مہنگائی 3% تھی، جی ڈی پی جو ہے وہ 6% کے قریب تھا، پاکستان کے اندر جو ہے وہ سی پیک آ رہا تھا، پاکستان کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس لگ رہے تھے، سرمایہ کار آ رہے تھے، اور بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا پرابلم تھا، دہشت گردی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا، اس کے اندر جو ہے وہ کمی آئی تھی. تو یہ تمام کام ہو رہے تھے، لیکن اچانک سے جو پروجیکٹ عمران خان ہے اس کو، خیر اچانک تو نہیں تھا، اگر آپ اس کو شروع کریں 2011 سے جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے اندر ہوا بھرنی شروع کی. اور جب وہ مینار پاکستان کا جلسہ آپ کو یاد ہے، جب وہ جلسہ جو ہے وہ شفقت محمود کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ایک میٹنگ سے ہوا، جہاں پر جنرل پاشا صاحب جو ہیں انہوں نے میٹنگ کی، اور 2011 کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر بھرتی کیا گیا، اور پھر جو ہے وہ ایک سیاسی افق پر جو ہے وہ نمودار ہوئے. اب اس میں جو جیسے میں نے کہا کہ جو ایک یہ کہنا کہ ہم کو نیا بیانیہ ترتیب دے رہے ہیں یا یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہماری مجبوری ہے، وہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر اب میرے جو ہے وہ منصور علی خان صاحب سے جو ہے وہ 10 سوالات ہیں، اور 10 سوالات جو ہے وہ پوچھنے کا حق اس لیے بھی ہے کہ منصور ان لوگوں میں سے ہیں جو تمام چیزوں کے گواہ ہیں، جنہوں نے ان تمام چیزوں کو لکھا بھی ہے، رپورٹ بھی کیا ہے، اس پہ بات بھی کی ہے. لیکن ان کا جب یہ کہا کہ نیا بیانیہ ہے اور ہم کو آرٹیفیشل بنا رہے ہیں، تو مجھے یہ سوالات جو ہے وہ ان سے پوچھنے پڑے. میرا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کیا پاناما کیس جو ہے وہ وقت نے ثابت نہیں کیا کہ وہ ایک سازش تھی؟ سوال نمبر 2، کیا نواز شریف کو بیٹے سے ایک خیالی تنخواہ لینے پر جو ہے وہ بلیکس لا ڈکشنری کی ڈیفینیشن جو ہے وہ استعمال کر کے قانون سے ماورا ہو کر کیا الزام بغیر کسی الزام کے جو ہے وہ نااہل نہیں کیا گیا تھا؟ سوال نمبر 3، کیا تمام اداروں نے مل کر پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب نہیں بنایا تھا؟ سوال نمبر 4، کیا مسلم لیگ نون سے 2018 کا الیکشن آر ٹی ایس بند کر کے ہو، یا مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش کر کے ہو، یا اس کی ٹکٹیں واپس کرا کے ہو، یا جنوبی پنجاب محاذ بنا کے ہو، کیا الیکشن چرانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ سوال نمبر 5، کیا اداروں نے وہ عدالتیں ہوں یا وہ فوج ہو، کیا ان سب نے اپنی حدود سے تجاوز نہیں کی؟ سوال نمبر 6، کیا عمران خان کو جعلی طور پر صادق اور امین ڈکلیئر نہیں کیا گیا؟ اور اب تو یہ خبر خود منصور بھی جو ہے وہ رپورٹ کر چکے ہیں، ان کے پروگرام میں بھی شاید جو ہے یہ بات ہو چکی ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو باجوہ صاحب نے کہہ کر عمران خان کا وہ بنی وگالا والا فیک این او سی پہ بنا ہوا جو کیس تھا اس کے اندر جعلی صادق اور امین ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا. سوال نمبر 7، کیا مریم نواز شریف کو صرف اس لیے کہ وہ نواز شریف کی سیاسی جانشین بننے جا رہی تھی، کیا ان کو بے جرم سزا نہیں دی گئی تھی؟ اور اب جبکہ ان کی بریت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بہت کلیئر ہے کہ مریم نواز شریف کو بغیر کسی قصور کے میڈیا ٹرائل کا بھی شکار ہونا پڑا، اور ان کے اوپر بہت گندے اور گھٹیا میڈیا کیمپین کی گئی، تو کیا ان کو بے جرم سزا نہیں دی گئی؟ سوال نمبر 8، کیا میڈیا عمران خان کے دور میں مینج نہیں کیا جاتا تھا؟ کیا مرضی کے لوگوں کو پلانٹ اور جو عمران خان کے حق میں بات نہیں کرتے تھے، کیا ان کی زبان بندی نہیں کی گئی؟ کیا مثبت رپورٹنگ کا حکم نہیں دیا گیا تھا؟ کیا میڈیا ہاؤسز کو پریشرائز نہیں کیا جاتا تھا سیاسی مخالفین، خاص طور پر میاں نواز شریف اور مریم نواز کی آواز بند کرنے کے لیے؟ تو کیا میڈیا مینج نہیں ہوتا تھا؟ سوال نمبر 9، کیا 4 سال تک پروجیکٹ عمران خان کی کامیابی کے لیے سر توڑ کوششیں نہیں کی گئیں؟ کیا جو ہے وہ تمام کہیں تاجروں کے ساتھ میٹنگ کرنی ہو، کہیں مثبت رپورٹنگ کا حکم کرنا ہو، کہیں جو ہے وہ باہر سے پیسے لانے ہوں، کہیں ان کو ملنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا بیرونی ممالک کے اندر، ان کے دورے ارینج کرانے ہوں،
اور جو ہے وہ دوسرے سیاسی مخالفین کی زبان بندی کرنی ہو. کیا یہ سب کام پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب کرنے کے لیے 4 سال سرتر کوششوں کے ذریعے نہیں کیا گئے؟ اور سوال نمبر 10، کیا پاکستان جو ہے وہ 20 بڑی معیشتوں کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں کیا جا رہا تھا، اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی جب یہ میاں نواز شریف صاحب کو پاناما کیس کے اندر جو ہے وہ رخصت کیا گیا؟ سوال میں جب یہ سوال لکھ رہی تھی تو مجھے 100 سوال میرے دماغ میں آ رہے تھے، لیکن یہ چند سوالات میں نے سوچا کہ جس میں بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. یہ میرے 10 سوالات ہیں، اور ان سب 10 سوالات سے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی اتفاق نہیں کرے گا کہ کیا یہ سب اس ملک میں نہیں ہوا. کیا جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے حد سے زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کر عمران خان کو سپورٹ نہیں کیا اور اس کو کامیاب کرنے کی کوشش نہیں کی؟ پہلے یہ بھی کہا کرتے تھے، اور یہ بھی باجوہ صاحب کے بہت معترف تھے. مجھے چھوڑیے عمران خان ہو، ان کی باقی پارٹی ہو، جب سیم پیج تھا اس سیم پیج کے اوپر باجوہ صاحب کی کتنی تعریفیں اور جو ہے وہ ان کے لیے کتنے بڑے بڑے لفظ بولے جاتے تھے، وہ اپنی جگہ ریکارڈ پر موجود ہے. اور جنرل فیض حمید جو ہے یہ وہ کردار ہے جو شاید پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتی ہوں کہ ضیاء الحق سے زیادہ یا اس کے کم از کم برابر تو ضرور ہی جو ہے وہ ان الفاظ میں یاد کیا جائے گا جیسے جنرل ضیاء الحق کو کیا جاتا ہے. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس نے وہ تمام کام کیے جو ان کے حلف کی خلاف ورزی تھی، یہ تمام وہ کام کیے جو ان کے دائرہ کار سے باہر تھے. لیکن جو سیاست نہ کرنے کا انہوں نے پاکستانی قوم سے جو حلف لیا تھا، جو پاکستانی قوم جو ہے وہ اس ادارے کی عزت کرتی تھی، اس ادارے کے سربراہ ہوتے ہوئے انہوں نے تمام تر وہ کام کیے جو نہ ادارے کے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکے اور نہ ہی جو ہے وہ پاکستان کے کسی کام آ سکے. پھر جو تیسرا کردار ہے ثاقب نثار، ان کے بارے میں کیا ہی کہوں کہ وہ موصوف جو ہے وہ آپ کو یاد ہو انہوں نے تو مطلب کمال ہی کر دیا. وہ شیخ رشید صاحب کی جو ہے باقاعدہ، شیخ رشید ہوں باقی 2-3 اور جو لوگ تھے، ان کی باقاعدہ الیکشن کیمپینز کے دوران جو ہے وہ ان کے حلقوں میں جاتے تھے، جا کر جو ہے وہ ہمیں چارج شیٹ کرتے تھے اور ان کے نمبر بنانے کی کوشش کرتے تھے. جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام کے اوپر انہوں نے جو عدلیہ کے اوپر سیاہ دھبے لگائے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور پھر وہ جو ہے وہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بلا کر عدالت میں ان کی توہین کی جاتی، ان کو جو ہے وہ چارج شیٹ کیا جاتا رہا، ان کو برے الفاظ سے جو ہے وہ نوازا جاتا رہا، اور دوسری طرف جو ہے وہ جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے فیصلے دے رہے تھے، اور عمران خان کو جو ہے وہ جعلی صادق اور امین بنا کر جو ہے وہ قوم کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا. اور اس میں ان کے ساتھی تھے آصف سعید کھوسا، اور وہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ باہر کیا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب آپ ہمارے پاس پٹیشن لے کے آئے، ہم آپ کی بات سنتے ہیں. اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ ہمیں عمران خان نے خود بتایا کہ کھوسا صاحب نے ان کو خود بلایا تھا. اور وہ کس طرح سے پاناما کا کیس چلا یہ اب کسی کو میں نہیں سمجھتی کہ یاد نہیں ہے. کس طرح سے وہ بینچ بنایا گیا، کس طرح سے وہاں پر پروسیڈنگز ہوئی، کس طرح سے مانیٹرنگ جج لگا، کس طرح سے جو ہے وہ وہاں پر جب میاں صاحب کا کیس ٹرائل ہو رہا تھا تو وہاں پر جو ایجنسیوں کے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں سے نکلتے ہوئے ججوں سے ملتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے تھے. ارشد ملک صاحب کی آج بھی جو ہے وہ بتاتے قبر میں چلے گئے کہ ان سے کیسے فیصلہ لیا گیا تھا میاں صاحب کے بارے میں. اور یہ تمام کام جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان کو بنانے کے لیے، کیونکہ یہ ان کے تمام لوگ کہہ چکے ہیں، وہ سرور ہو، غلام سرور ہو، وہ شیخ رشید ہو، بریگیڈیئر اجاز شاہ ہوں، کہہ چکے ہیں کئی انٹرویوز کے اندر کہ اگر نواز شریف میدان میں ہوتا تو عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا، اور اگر فوج جو ہے وہ میاں صاحب پہ ریڈ لائن نہ لگاتی تو وہ آج بھی وزیر اعظم ہوتے. تو ان تمام باتوں کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر سائفر، حقیقی آزادی، ہم کوئی غلام ہے، اردو بازار کے بیلٹ پیپر، وہ 35 پنکچر، عمر بالمعروف، اور پھر وہ وزیر آباد کی گولیاں، جب اس طرح کے جھوٹے بیانیے جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے پلانٹ کیے جاتے ہیں، ان بیانیوں کو کہتے ہیں. یہ بیانیے پلانٹ کیے جاتے ہیں جو آرٹیفیشل طور پر بنائے جاتے ہیں حقیقت پر، اور خاص طور پر تاریخ کی حقیقت کے اور تاریخی حقیقتوں کی سچائی پہ بننے والے بیانیے جو ہیں وہ نہ کبھی بنائے جا سکتے ہیں، نہ وہ آرٹیفیشل ہوتے ہیں، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہوتے ہیں.
اور ان کو کبھی نہ کبھی سامنے آنا ہوتا. ان سچائی پہ مبنی جو تلخ حقیقتیں ہیں تاریخ کی، ان کو سامنے لانا اس وقت نون لیگ کی ذمہ داری ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کو اب جو سچائیاں ابھی تک ان کے دل میں ہیں اور جو مریم نواز شریف کے ساتھ جو ہوا، ان تمام چیزوں کو سامنے لانا عوام کا حق ہے. ان کے سامنے وہ تمام چیزیں آنی چاہیے. میرا ویلاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت مہربانی، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.